میرا نام عبدالسمیع ہے اور میں فیصل آباد سے میرا تعلق ہے اور میں بزنس مین ہوں اور تاجر کمیونٹی سے میرا تعلق ہے اور میں سیرا اکیڈمی کے ساتھ منسلک ہو کے فیصل آباد سے یہاں پر آیا ہوں اور یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کا میکینزم کیا ہے. کیا جیسے ہم سنتے ہیں وہاں پہ کہ لوٹ مار ہو رہی ہے, ایک بندے کو بہت کچھ چلا گیا اور باقی کو کچھ نہیں گیا, ایسا کیا کچھ ہے. اس کے لیے میں نے آ کے دیکھا یہاں کا میکینزم وہ الحمدللہ بہترین ہے. ساری ڈاکومنٹیشن ہے, پیپر بنتے ہیں, علاقے میں بندہ جاتا ہے وہاں جا کے ان کو دیکھتا ہے, ان کی شناختی کارڈ نمبر لکھ کے ہر چیز لکھ کے نقصان کیا ہوا ہے, نام ولدیت وغیرہ لے کے وہ یہاں پہ آتے ہیں اور پھر ان کے حساب سے راشن وغیرہ لے کے باعزت طریقے سے ان کے گھروں کے اندر ان کو دیا جاتا ہے. یہ جو لوٹ مار کا کنسیپٹ اوروں میں نظر آتا ہے یہاں پہ نہیں ہے. اسی وجہ سے بہت ساری جو تنظیمیں ہیں جن کے اندر حمید فاؤنڈیشن ہے, غنی فاؤنڈیشن والے ہیں اور گیو فار لائف والے ہیں, ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن ہے اور مفتی احمد علی فاؤنڈیشن ہے, تحاوی والے ہیں اور منیر والے ہیں. اس طریقے سے اور بھی 8-10 تنظیمیں اس کے ساتھ منسلک ہو چکی ہیں اور بھی ہو رہی ہیں. جیسے جیسے لوگوں کو علم ہوتا ہے کہ یہ تنظیم طریقے سے چل رہی ہے اور مفتی صاحب مصطفیٰ عزیز صاحب اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں جو کہ جو ہے سیرا اکیڈمی کے سی او ہیں, تو وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. اور یہاں پہ جو ہے وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہاں کے جو لوگ علماء کرام ہیں ان کی مشورے سے سارا کام ہو رہا ہے کیونکہ وہ علاقے کو جان رہے ہوتے ہیں. اور میں خود بھی فیلڈ میں گیا ہوں اور میں نے جا کے دیکھا ہے, اور بلکہ کچے کے علاقے میں بھی میں 15 کلومیٹر تک اندر گیا ہوں. یہ بہت بڑا علاقہ زیر آب ہے جس کا پارٹ جو ہے اس وقت تقریباً 20 کلومیٹر تک ہو چکا ہے. لوگوں کے گھر گر چکے ہیں, وہ باہر آنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں کیونکہ ان کا مال اسباب وہاں پڑا ہوا ہے. ان کے جانور وغیرہ بھی خوراک کے لیے جو ان کی ضرورت ہے ان کو, تو وہ ساری چیزیں یہاں سے پرووائڈ کی جا رہی ہیں. یہاں سے روزانہ کا جو ہے کھانا فریش وہ بھی بھیجا جا رہا ہے اور خشک راشن بھی بھیجا جا رہا ہے, اور میڈیکل کیمپ جو ہے میڈیکل کیمپ بھی مسلسل لگ رہا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے. تقریباً روزانہ کے 1000, 1200, 800 جو لوگ ہیں وہ اس میڈیکل کیمپ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو میں ان کی کارکردگی سے مطمئن ہوں. اور باقی بھی میں اپنے تاجر دوستوں کو, اپنے شہر کے تاجروں کو, خصوصی طور پر جو ہمارے کلاتھ بورڈ والے ہیں اور اس طریقے سے دوسری تنظیمیں ہیں, میرا کافی عرصہ ان کے ساتھ تعلق رہا ہے, 8 سال میں ان کے ساتھ رہا ہوں. میں فیصل آباد شہر کے 8 بازاروں کو اور چیمبر آف کامرس اور دیگر تنظیموں کو میں یہ کہوں گا کہ ایسے ہی سامان اکٹھا کرنے کے بعد, اتنی مشکلوں کے بعد ایسے راستوں میں بانٹ جانا یہ نقصان والی بات ہے. وہی بندے جو پیشہ ور وہاں بیٹھے ہیں وہ لے لیتے ہیں. اگر آپ ان تنظیموں کے ساتھ آ کے ملیں گے اور ان کے میکینزم کے ساتھ, ڈاکومنٹیشن کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ دینے والوں کا بھی اطمینان ہوگا کہ ان کا جو ہے سامان صحیح جگہ پہنچا ہے اور انشاءاللہ یہ چیز ہے صحیح لوگوں تک پہنچے گی. اور یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے. یہاں کوٹ مٹھن میں ہمارا یہاں پہ مین کیمپ بنایا ہوا ہے. کیوں بنایا ہوا ہے؟ اس لیے بنایا ہوا ہے کہ یہاں سے جو قریب کے علاقے ہیں یہ اس کا سینٹر بنتا ہے اور وہاں سے ہم آرام سے سہولت کے ساتھ وہاں پہ لے جا سکتے ہیں. یہاں پہ روزانہ کے ٹرک آتے ہیں, سامان آتا ہے, یہاں سے کھول کے ان کو پیکنگیں بنا کے طریقے کے ساتھ جو ہے ان کے گھر تک پہنچایا جاتا ہے. تو اس لیے میری پھر ایک اپیل ہے اپنے تاجروں کے ساتھ کہ خصوصی طور پر میرے تاجر تنظیمیں جو اتنا پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں وہ ہمارے سے, اگر وہ خود بھی بانٹنا چاہتی ہیں, ہم نہیں کہتے ہمیں دیں, لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے رہنمائی لیں اور ہماری جو فائلیں بنی ہوئی ہیں علاقوں کے وائز وہ فائلیں ہم سے لے کے وہاں اپنے ہاتھوں سے جا کر دے کر آئیں تو انشاءاللہ ان کو خوشی ہوگی. باقی رہا یہاں پہ ضرورت کس چیز کی ہے, اس وقت جو اشد ضرورت ہے, سب سے پہلی جو ضرورت ہے اور منیمم لوگوں کو یہ چیزوں پیسوں سے پوری کی جا سکتی ہے وہ ہے موسپل کے ساشے. اس کے بعد شیشیاں, وہ مہینہ بھر چل سکتی ہیں. اس کے بعد مچھردانیاں جو کہ ان کے لیے بہت عرصہ استعمال ہوں گی. مچھروں کی وجہ سے یہ لوگ راتوں کو سو نہیں سکتے, گھر بار ویسے ٹوٹ گئے ہیں اور باہر مچھروں نے ان کا جونا دھوبر کیا ہوا. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے کہ وہ بیمار ہوتے ہیں تو آ کے جو ہے وہ دوائیوں میں اور ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں اور یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو سب سے پہلے کہ بیماری شروع ہو اس کو ختم کرنے کے لیے سب سے جو چھوٹی چیز ہے وہ موسپل کے ساشے ہیں. اس لیے میری اپیل ہے کہ ان کو موسپل کے ساشے
انتہائی جتنے زیادہ مل سکیں، بوتل جتنی زیادہ مل سکیں. اس کے بعد مچھردانی ہیں 2 قسم کی ہیں، ایک چارپائی والی ہیں اور ایک دوسری ہیں جو راڈ والی ہوتی ہیں، یہ ان کو دی جائیں. اس کے بعد ان کو جو راشن ہے وہ دیا جائے جو کہ خشک والا ہے تاکہ وہ اپنے گھروں میں پکا سکیں. اب ایسا ایسا ان لوگ اپنے گھروں میں جب جائیں گے تو وہاں پہ جو آپ کا یہ راشن ہے روزانہ والا یہ استعمال آتا ختم ہو جائے گا، اور جو آپ دیتے ہیں کھجور وغیرہ وہ بھی اتنی لمبا عرصہ نہیں چلے گی. تو لہٰذا ان کے لیے خشک راشن جو ہے وہ دیا جائے، ان کو دالیں والیں اس طرح کا سامان دیا جائے. اور میری گزارش ہے کہ آپ اس تنظیم کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے چیزوں کو صحیح جگہ پہ پہنچا سکیں. ماشاء اللہ جی. یہ حاجی عبدالسمیع صاحب بڑی قربانی کے ساتھ تشریف لائے ہیں. یہ حاجی صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ہمیں ان کی خدمت کرنی چاہیے، جبکہ یہ ماشاءاللہ خود فیلڈ میں جوانوں سے بڑھ کر کئی گھنٹے کشتی پہ بھی، اور دور دور جہاں جہاں ان کا مال یہاں پہ آتا تھا، ان کے جو بروکر تھے تو ان بروکرز کو انہوں نے اپنے جو کسٹمر تھے ان کو انہوں نے یہاں پہ بلایا، ان سے لسٹیں لی، ان کو بھی کام کیا. دوسرا معاملہ میرا یہ ہے کہ میں چونکہ تاجر ہوں اور تجارت کے حوالے سے الحمدللہ پاکستان کا کوئی چھوٹا بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہمیں اپنے 5-10 وپاری نہ مل جاتے ہوں، اور میں ان کی مدد لیتا ہوں. ان کو جا کے کال کرتا ہوں، ان کے ساتھ ملاتا ہوں اور ان کے ساتھ جا کے وزٹ کرتا ہوں، چاہے وہ خشکی کی پہ ہو یا پانی کے اندر ہو. بلکہ کچے کا علاقہ جو آپ نے سنا ہوگا کہ مشہور علاقہ ہے کہ وہاں پہ جانا انتہائی مشکل ہے، جو وہاں پہ ایک واقعہ سنتے ہیں. لیکن الحمدللہ ان تاجروں کی وجہ سے وہ لوگ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے کی بجائے، لوٹ مار کرنے کی بجائے، وہ لوگ ہم سے اتنا تعاون کرتے ہیں، سر آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اور لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ آدمی کتنی جو ہے وہ امداد کا مستحق ہے. اور الحمدللہ میں بہت مطمئن ہوں کہ میں تو بلکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ لوگ آتے ہیں باہر سے دے کے چلے جاتے ہیں، اندر بہت برے حالات ہیں. ان کے لیے لاکھوں کروڑوں کا راشن بھی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے. تعاون فرمائیں، باقی چیزیں چھوڑ کے جو میں نے آپ کو چیزیں کہی ہیں راشن دیں، اور اس کے علاوہ موسپل مچھردانیاں اس طرح سے ان کے ساتھ ان کی مدد کریں. تو اس کے لیے دیکھیں ہماری جو ہے ہمارا یہ حمید والے، غنی والے، چلڈرن ایڈ والے اور کریڈل فار لائف والے، گیو لائف والے اور ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن سیرا اور مفتی احمد علی فاؤنڈیشن، تحاوی فاؤنڈیشن، بارکلے، منیر بلڈ سوسائٹی اور بن کمال، علی بابا، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں جو کہ ہمارے ساتھ تعاون میں ہیں. وہ ہمارا اسی میکینزم کو دیکھ کے اور مفتی صاحب کی ایفرٹ کو دیکھ کے، ان کی ڈاکومنٹیشن کو دیکھ کے سارے ان کے ساتھ ہم جڑ گئے ہیں. اور یہ ہمارے جو ہے نا رہبر ہیں، ان کی رہبری میں، اور علاقہ جو یہاں پہ رہنے والے تاجر حضرات ہیں اور یہاں کے جو علماء کرام ہیں، ہم ان کے تعاون سے چل رہے ہیں. الحمدللہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح مستحقین تک یہ سامان پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں پہ ہم نے جو سسٹم کیا ہے، چاول جو ہے وہ لوگ کھا کے تھوڑا تھک گئے ہیں، تو ہم نے یہ محنت والا کام شروع کیا ہے کہ یہ روٹی روزانہ کی تقریباً 3 سے 4-5 ہزار لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے، اس طریقے سے پیک کر کے. اور اس طریقے سے جو ہے یہ یہاں پہ بڑی توی پہ روٹی پکتی ہے، یہ دیگیں وغیرہ پکائی جا رہی ہیں. اس کے اندر ہم ہر چیز بناتے ہیں، یعنی چائے، اپنا حلوہ وغیرہ، دالیں، سبزی، ہر چیز الحمدللہ یہاں پہ بنتی ہے. آج ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے دال بنائی ہے، دال چکن ہے، دال چکن ہے. الحمدللہ کیونکہ میرا ایکسپیرینس بھی ہے جماعت کے حوالے سے ویسے بھی، تو میں اس کا جو ہے وہ چیک کرتا ہوں کہ اس کا ذائقہ صحیح بن چکا ہے تو ہم اس کو ڈیلیور کرتے ہیں اور خراب ہونے سے بچاتے ہیں اس کو. یہ دیکھیں سارے مسالے بھی دیکھیں آپ، اچھے والے مسالے استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ کہ سارے مسالے جو ہے نا ایسے بیکار نہیں ہیں اور کس ترتیب سے رکھے ہوئے ہیں. یہاں پر میں یہ بتاتا چلوں، ہمارے فاؤنڈیشنز کے مختلف جو حصے ہیں اس میں جو لائیو کچن ہے وہ سرگودا والوں کا گیو لائیو کے ذمہ ہے. وہ گیو لائیو سرگودا عثمان حسیب صاحب، یہ لوگ یہاں پہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں. کہ یہ غنی والوں نے، غنی فاؤنڈیشن والوں نے کیمپ دیے ہیں بہت سارے، ہمیں بہت سارے کیمپ دیے ہیں. مہنگا ہے، 20-21 ہزار کا ایک کیمپ ہے. اس سے علاوہ جو دوسرا ہمیں کراچی سے آیا ہے وہ تو 25 ہزار روپے کا کیمپ ہے، جو کہ ہم کیمپنگ کر رہے ہیں یہاں پہ، ذاتی طور پہ بھی دے رہے ہیں اور بستی بھی ہم نے قائم کی ہے. یہ ہمارے ٹینٹ ہیں، عام وقت ٹینٹ جسے بولتے ہیں، اور وہ ہمارے جو ہیں وہ خیمے ہیں. یہ جو جوتیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، اس میں مردانہ، زنانہ اور بچوں کے اس میں جوتے ہیں. یہ ہماری روٹی پیک ہو رہی ہے جانے کے لیے. یہ لوگ کون ہیں؟ یہ جو دال ڈال رہے ہیں اور یہ گلاس، یہ جگ کو اس طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. بہت محنتی ماشاءاللہ ہمارے فاروق الوی صاحب ہیں،
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ये मेहनती एहसान हैं। साहब हैं, ये इंजीनियर बच्चे, मतलब ये जो बच्चे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे नहीं है, ये इधर देखो एहसान, इंजीनियर बच्चे हैं दोनों। अपना तारुफ करवाओ। तारुफ को बेटा अपना। ये वॉलंटियर तौर पर 1 हफ्ते से ये बच्चा और इसके साथ और भी, मतलब ये कि ये हमारे सीरत स्किल्स के स्टूडेंट हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद एहसान है और मैं फैसलाबाद से आया हूँ अपनी तंजीम सीरत फाउंडेशन के साथ। मैं वहाँ पे आईटी का स्टूडेंट हूँ और वेब एंड मोबाइल ऐप्स डेवलपमेंट वगैरह कर रहा हूँ। और मुझे पता लगा था कि हमारा कोई काफ़िला वगैरह जा रहा है वहाँ पे मिठनकोट राजनपुर वाली साइड पे, तो मैंने सदका जारिया समझ के खुद को इसके हवाले कर दिया कि कम से कम 15 दिन के लिए मैं ज़रूर जाऊँगा, जाकर अपने भाइयों की मदद करके आऊँगा। जी, स्किल्स के और कितने लड़के आपके साथ? स्किल्स के मेरे साथ 2 और लड़के हैं। एक सिजील भाई हैं, वो भी वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कर रहे हैं, और एक बुराक भाई हैं, वो हमारे डिज़ाइनर वगैरह हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं वहाँ। जी, बकाया बाकी जो 10-12 बच्चे हैं वो जामिया तैयबा मदरसा के आए हुए हैं। माशाल्लाह। ये जी दरखास्ती साहब, जामिया तैयबा मौलाना साहब हमारे बहुत ही प्यार वाले हैं। मुफ्ती शुएब साहब भी इधर थे, इन्होंने हमने अफरादी क़ुव्वत और दुआओं की क़ुव्वत से हमें खूब नवाजा माशाल्लाह। और ये देखिए ये गाड़ी है गनी वालों की, जिन्होंने हमें ये दी हुई है ताकि सारा सामान इस पर लोड कर सके। इसके साथ मैं गुजारिश करूंगा उन लोगों को जिनके पास डाले छोटे मस्जिद वगैरह की टाइप चीज़ें हैं, हमारा रोज़ाना का 1-1.5 लाख रुपया जो है वो ख़र्चा इन्हीं का हो रहा है, जो हम इन डाले वालों को दे रहे हैं छोटे छोटे इलाकों में जाने के लिए। अगर कोई साथी हमें डाले वगैरह मुहैया कर दें, पेट्रोल वगैरह हम डलवाएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। आ जाए, ये दिखाएंगे आपको। ये राशन है जी, आटा पड़ा हुआ है, ये भी आटा पड़ा हुआ है, ये प्याज है, ये अद्वियात की बहुत ज़रूरत अब आगे अगर ज़्यादा हो रही है, बीमारियाँ फैल रही हैं, ये सारी सब दवाइयाँ जो हैं आई हुई हैं हर किस्म की। और ये मल्टी नेशनल कंपनियों के अद्वियात हैं, जो लोग बड़े खुश हैं कि यहाँ पे हमें सरकारी जो इदारे हैं उनमें से बहुत हल्की दवाई मिलती है, आराम नहीं आता। तो ये देख लें सारा का सारा जो सामान है वो मल्टी नेशनल कंपनियों का है। ये हमारे पास स्टोर बने हुए हैं, जूस का ये सारा स्टोर अंदर बना हुआ है, वो सामने जूस पड़ा हुआ है, और ये सारा पानी की बोतलें पड़ी हुई हैं। अच्छा, ये हाथ वाले पंखे, ये वाले हाथ वाले पंखे बहुत ज़रूरत है, जैसे मोस्पेल ज़रूरत है, हर किसी की ज़रूरत है। ये पंखा भी हम जहाँ जाते हैं एक मोस्पेल की बोतल या साशे और ये पंखा हम हर किसी को देते हैं। जूस वहाँ पे देते हैं, पानी देते हैं, ताकि वो लोग वहाँ प्यास बुझा सकें। अभी मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। ये देखें, ये कपड़ों का सारा है, जिसमें सूट हैं और इस तरह की सब चीज़ें जो लोगों ने अपने इस्तेमाल शुदा हमें दी हैं। इसके अलावा और भी अंदर कमरे हैं जिनमें सामान पर जहाँ पे जाना भी बड़ा मुश्किल है, इसलिए वो भी सामान से भरे भरे। लेकिन हमने ये काम नहीं किया कि एक दिन में पूरा करने के लिए इसको हम लुटा दें और ऐसे फेंक के आ जाएं, ऐसा नहीं है। हम मुस्तहीकीन के घरों तक चीज़ें पहुँचाते हैं। अभी मैं आपको पेपर दिखाऊँगा। ये हमने चीज़ें जो है अब तैयार की हैं, पैकिंग की है, उनको सब चीज़ों को लेके छोटी पैकिंग बना के ये हमने किया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अंदर आप एक चीज़ है, ये देखें, ऐसे पैकिंग हमारी, इसके अंदर रेडी टू ईट, ये पैकेट है रेडी टू ईट। जहाँ पे चूल्हे वूल्हे नहीं है, पकाने का बंदोबस्त उन लोगों के पास नहीं है और बेसरो सामान बैठे हैं। इसके अंदर खजूरें हैं और मरूंडा है, और उसके अंदर पानी है, दूध है, सेरिलैक है, बच्चों के सामान जो चीज़ें हैं और औरतों के मखसूस जो चीज़ें होती हैं जो वो भी इसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, ये देखें आप, इसमें भी ये राशन है, मिनी राशन है, मिनी राशन है जी। और ये सारा जो है ये हमने तैयार किया हुआ है रेडी टू ईट वाला जी। ये रस है। एक दफ़ा भर के ये इसमें तकरीबन मेरे ख्याल में 6 ट्रक तो आराम से आ जाते ये हैं। हाँ, 5-6 ट्रक इसमें आ जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना भरता है और रोज़ाना खाली होता है। ये हमारा वहाँ से पीछे से पैक वैक होके वहाँ से फिर ये चीज़ें यहाँ पे आती हैं और यहाँ से डिलीवर होती हैं। अच्छा, मैं आपको वो चीज़ दिखाऊँ जो कि हर बंदे की डिमांड है, ज़रूरत है कि आप कैसे काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। ये हमारा पेपर है सीरा अकेडमी का, सीरा अकेडमी का ये पेपर है। इसके अंदर जो है 10 बंदों की लिस्ट इधर होगी, 10 की इधर होगी। इसके अंदर देखिए, जैसे नाम है, वल्दियत है, एड्रेस है, आईडी कार्ड नंबर है, टेलीफोन नंबर है, पेशा क्या है, नुकसान की नौइयत क्या है और उस घराने के अफराद कितने हैं। जैसे ये पहला है, इसके एक मर्द है, एक औरत है और एक बच्चा है। इसी के से एक मर्द, एक औरत, 3 बच्चे। ये तरतीब सारी है कि हमें पता चले कि उस घर के कितने अफराद हैं। ये नुकसान की नौइयत है, घर गिरा है या फसल तबाह हुई है। तो इस तरीके से हम काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत मुतमईन हूँ
میں بہت مطمئن ہوں کہ آپ کا ایک پیسہ بھی ناجائز جگہ پر نہیں جائے گا۔ اگر اس طرح کی تنظیمیں ہوں تو انشاءاللہ صحیح حقداروں تک چیز پہنچے گی۔ اس کے بعد بڑے مراحل شروع ہونے والے ہیں۔ جن لوگوں کے گھر ختم ہو چکے ہیں ان کے لیے فنڈ جاری کیے جائیں گے مختصر افراد کے تعاون سے، تاکہ ان کی چھتیں وتیں بنانے کے لیے ان کو سامان یا ان کو پیسہ مہیا کیا جائے۔ نقد بھی ہم ان کو دے رہے ہیں 5,000 سے لے کے 5، 10، 15، 20، 30، 40 ہزار تک بھی جو ہے ان کو نقد بھی دیا جا رہا ہے، ان کی اور ضرورتیں بھی اس کے لیے۔ جی بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ میں ایک بار پھر اپنے تمام فیصلہ آباد کے تمام تاجر اور پورے پاکستان کے جو میرے ساتھ منسلک ہیں، جن کا میرے ساتھ کپڑے کا تعلق ہے، چھوٹے علاقوں میں ہو چاہے بڑے علاقے میں ہو، وہ مجھے جانتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ وہ سارے کے ساروں سے میں اپیل کرتا ہوں کہ جو دے سکتے ہیں پیسہ وہ ہمیں پیسہ ادھر بھجوائیں، چیزیں بھجوانی، چیزیں بھجوائیں، لے کر آنی ہے ساتھ، ہم ان کے ساتھ ان کو گائیڈ کریں گے۔ اور چھوٹے علاقے والے وہ ہمیں معاون ہمارے ہیں یہاں پہ اپنے علاقوں میں صحیح جگہ پہنچانے کے۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ جی، حاجی صاحب کو اللہ جزائے خیر دے۔ حاجی صاحب نے تو سارا تعارف کروا دیا، میں تو صرف آپ کو یہ ایک جھلک دکھلانے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں کیونکہ فیلڈ میں ہیں اور خود سے کام کر رہے ہیں اور خود فرنٹ پہ آ کے اس قربانی کے ساتھ کہ 40 دن حرم میں گزارے اور ایک ہی ہفتہ گزارا تھا گھر میں، اور پھر جو ہے وہ ابھی یہاں بھی ان کو 10 دن ہونے کو ہیں، یہ فیلڈ میں خود سے کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے عمر میں، ان کے بچوں میں، ان کے خاندان میں، بھائیوں میں خوب برکتیں نصیب فرماویں، خوب ہر ایک چیز سے مالا مال فرماویں۔ لیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔